بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج 3-4 اہم موضوعات ہیں جس پہ بات کرنی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ افغانستان کے جو نائب وزیر اعظم ہے ملا برادر صاحب، عبدالغنی برادر صاحب، اس کی میٹنگ شیڈول تھی اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ۔ اس نے اسحاق ڈار صاحب سے ملنے سے انکار کیا۔ یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی امبیرسمنٹ تھی اور ہے ابھی بھی۔ یہ انکار کیوں کیا، یہ بہت اہم بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے جو آپ لوگوں نے سنا ہوگا یا دیکھا بھی ہوگا کہ اسحاق ڈار صاحب کا جو استقبال کیا گیا کابل ایئرپورٹ پہ، اسی حوالے سے افغان میڈیا اور ڈائسپورا میں بہت ایک کیمپین بھی چل رہی ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ ان کا جو استقبال کیا گیا وہ بڑی نچلی سطح پہ کیا گیا۔ وہ گرمجوشی نہیں دکھائی گئی۔ وہ مطلب ہے کہ وزارت خارجہ کا ڈپٹی وزیر خارجہ نے نعیم وردگ صاحب نے جو اس نے استقبال کیا، یہ کیوں ہوا، اس پہ بات کریں گے۔ کیا اس کا مسئلہ جو ہے سارے افغان ریفیوجی سے جڑا ہوا ہے یا نہیں، اس پہ بات کریں گے۔ اور تیسری اہم بات جو ہے، سراج الدین حقانی صاحب جو ہے پورے 4 ماہ بعد وہ آفس آئے۔ 4 ماہ وہ کس بات پہ ناراض تھے، اور ملا ہیبت اللہ اخن صاحب کو وہ کیا پیغام دینا چاہ رہے تھے، اور کیا اس کا جو پروٹیسٹ تھا اس کو رجسٹرڈ کیا گیا، اس پہ بات کریں گے۔ اور اس کی واپس آنے اور فوری طور پر ایک بہت بڑا جو اس نے اپنے آفس میں میٹنگ بلایا، تو اس کی وجوہات کیا ہیں، اور کیا اسحاق ڈار صاحب کی جانے سے یا ان کی کچھ اس سے کچھ ریلیٹڈ ہے یا نہیں، اس پہ بات کریں گے۔ امریکہ نے بھی خبریں آئی ہیں کہ افغان مہاجرین جو وہاں پہ گئے ہیں، اسپیشلی افغان طالبان کی ٹیک اوور کے بعد، ان کو ای میلز انڈیویجولی ارسال کیے گئے ہیں، جن میں ان کو بتایا گیا ہے کہ 7 دن کے اندر اندر وہ امریکہ چھوڑ دیں، ورنہ ان کو ملک بدر بھی کیا جائے گا اور ان کے خلاف کارروائی بھی ہوگی۔ اس پہ بات کریں گے۔ یہ 4 موضوعات ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک اور موضوع، پنجاب میں جو تحریک طالبان پاکستان کے خلاف بہت بڑی کارروائی، جو خیبر پختونخوا اور پنجاب کی جو سرحد ہے، مطلب جو بارڈر ایریاز ہے، جہاں وہ اندر آ رہے تھے میاں والی میں، تو ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور 10 کے قریب دہشت گرد جو ہے ان کو CTD نے یعنی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ اور پولیس نے مشترکہ کارروائی میں ان کو مارا ہے۔ یہ کیسے آئے خیبر پختونخوا سے؟ کیا یہ ایک بہت بڑی بات ہے، کیونکہ پنجاب میں پولیس جو ہے وہ بہت زیادہ اکوپڈ اور بڑی ویل ڈسپلنڈ خیبر پختونخوا کی پولیس بھی ہے، لیکن یہاں ریسورسز وائز جو ہے پنجاب بہت زیادہ ایڈوانس ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ TTP یا دیگر جو ٹیررسٹ نیٹ ورکس ہے ان کو بالکل سنبھلنے کا موقع بھی نہیں دے رہا ہے۔ تو یہ کئی دفعہ کوشش کی گئی، تو ان کو DG خان جو کہ یہ علاقے ہیں خیبر پختونخوا سے ملے ہوئے ہیں، میاں والی وغیرہ، یہاں پہ ان کو ڈائلیوٹ کیا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے اسپیشلی پنجاب پولیس کی، اور زیرو ٹالرنس جسے ہم کہہ سکتے ہیں اسی حوالے سے۔ لیکن یہ جو امریکہ میں افغان مہاجرین کے لیے یہ خبر جو ہے مجھے بڑی یہ افسوسناک لگ رہی ہے، کیونکہ امریکہ وہ لوگ گئے ہیں، پاکستان نہیں ہے کہ کوئی بھی آئے بارڈر کراس کر کے۔ امریکہ وہ لوگ گئے ہیں جنہوں نے 20 سال تک امریکیوں کی خدمت کی ہے، ان کی فوج کی خدمت کی ہے، ان کی ترجمانی کی ہے، یا ان کے ساتھ جو ہے انٹیلیجنس شیئرنگ کی ہے۔ طالبان کے خلاف طالبان حملے کر رہے تھے، ان کی انفارمیشن دی گئی ہے، یا طالبان کی پریزنس کی انفارمیشن دی گئی ہے۔ ان لوگوں نے اپنی جانیں خطرے میں ڈال کے امریکہ کو افغانستان میں جو ہے ان کی خدمت کی ہے، امریکی فوجیوں کی خدمت کی ہے مختلف حوالوں سے۔ اب پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب نے یہ خبر آئی ہے کہ جو جتنے افغان ہیں، اور یہ تقریباً 2021 کے بعد جب طالبان نے ٹیک اوور کیا ہے، تو 1,50,000 کے قریب افغان جو ہے مختلف پروگرام، اس پہ جو ٹیمپریری ویزا ہے یا ان کے جو مختلف پروگرام کے تحت جو ہے کیٹیگریز میں جو ہے وہ چلے گئے تھے۔ اب ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نکل جائے، تو یہ بہت زیادتی ہے، کہاں بھی نکل جائے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو ڈیفینیٹلی ان کی زندگیوں کو خطرہ ہے کہ وہ اگر واپس آئیں گے تو یہ وہی لوگ ہیں جو بالکل آئیڈینٹیفائڈ ہے۔
پتہ ہے کہ ابھی یہ واپس آئیں گے اور یہ وہی لوگ ہیں تو ان کی زندگیوں کو خطرہ ہے. تو یہ دنیا کا مہذب ملک جن سے توقع یہی کی جا رہی تھی کہ شاید اسی حوالے سے اس کی ایک تو رسپانسبلٹی ہے, ذمہ داری بھی ہے امریکی حکومت کی, کیونکہ ان لوگوں نے ان کو جو ان کی خدمت کی ہے, اور دوسرا انسانی یا جو انٹرنیشنل لا ہے کہ جہاں پہ اگر آپ کو پتہ ہے ایک بندہ جو اپنی پروفیشن کی وجہ سے, اپنی آئیڈینٹی کی وجہ سے, اپنی کاسٹ یا جنڈر کی وجہ سے, ایکٹیویزم کی وجہ سے اگر اس کو آپ ایسی جگہ پہ بھیج دیں جہاں پہ ان کی زندگی کو خطرہ ہو تو یہ انٹرنیشنل لا کے خلاف ہے. خواہ وہ کنونشن جو ہے ریفیوجیز کا وہ کسی ملک نے سائن کیا ہے یا نہیں کیا ہے, لیکن اس پہ یہ بائنڈنگ ہے, لیکن امریکہ یہ کر رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ افغان بیچاروں پہ ہر جگہ پہ زمین تنگ کی جا رہی ہے. جو دوسرے میں کہہ رہا ہوں کہ اہم خبر, سراج الدین حقانی صاحب جو ہے 4 ماہ بعد وہ واپس آ گئے. سراج الدین حقانی صاحب نے تقریباً بڑی دلیری کے ساتھ جو ہے اپنا احتجاج جو ہے وہ ملا ہیبت اللہ اخوند صاحب جو کہ امیر ہے امارت اسلامی کے, ان کی پالیسیز کے ساتھ اختلاف کیا. ملک کے اندر رہے, کہیں بھاگے نہیں, اور مسلسل جو ہے احتجاج کرتے رہے. آفس نہیں آ رہے تھے, نہ کسی میٹنگز میں, نہ کسی آفیشیل کام میں وہ حصہ لے رہے تھے, اور وہ یہ بڑا خاموش احتجاج جسے کہتے. اس کا مطلب ہے کہ سراج الدین حقانی صاحب ایک میچور سیاسی لیڈر بھی ہے, ایک بڑے کمانڈر کے ساتھ, مطلب ہے کہ جہادی یا جنگی کمانڈر کے ساتھ ساتھ وہ ایک میچور سیاسی لیڈر بھی ہے. اس نے اپنا پروٹیسٹ کا انداز جو ہے کہ ملا صاحب کو بتا بھی دیا کہ میں آپ کی پالیسیز کے ساتھ میرا اختلاف ہے, خاموش احتجاج ریکارڈ کیا, اور ان کے ایک قسم نے چیلنج بھی کیا مولا ہیبت اللہ صاحب کی طاقت اور اس کی اختیار کو کہ آپ مجھے نکال سکتے ہو تو نکالو, کیونکہ اس کے سراج صاحب کے علاوہ دیگر وہ بڑے بڑے وزیر اعظم جس طرح ملا یہ جو ریفیوجیز کا ہے ابھی جو منسٹر ہے یہ ڈپٹی پرائم منسٹر تھے, اس کو وہ عہدے سے ہٹا کے ریفیوجیز کا منسٹر بنا لیا. مطلب ہے کہ اتنے وہ بڑے فیصلے کر رہے تھے, لیکن سراج الدین حقانی صاحب بالکل انتظار کرتے رہے, ان کی کوئی بات اس کو وہ نہ, اور چیلنج کرتے رہے اگر نکال سکتے ہو یا ہٹا سکتے ہو تو ہٹاؤ. ابھی 4 ماہ بعد وہ آئے, اور میرے خیال میں اس کو اپنی مرضی سے آئے, کیونکہ ان کو حالات کا پتہ ہے کہ اب ریفیوجیز آ رہے ہیں, اتنی زیادہ تعداد میں ریفیوجیز آ رہے ہیں, ان کی پروٹیکشن بھی وزارت داخلہ کے ہے, بارڈر پروٹیکشن یا بارڈر کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے یہ بھی وزارت داخلہ کے انڈر آ رہے ہیں, اور یہ جو ریفیوجیز آ رہے ہیں ان کی خدمت کرنا, ان کو پراپر جو ہے سہولیات مہیا کرنا, اس میں وزارت داخلہ کا ایک بہت بڑا رول ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سراج الدین حقانی صاحب کا یہ فیصلہ ٹھیک ہے, اس نے اپنا پروٹیسٹ رجسٹرڈ کیا, ملا ہیبت اللہ صاحب کو اپنا پیغام پہنچا دیا کہ آپ کی ان پالیسیز کے ساتھ میرا اختلاف ہے, میں آپ کی طاقت اور اس کو جو ہے آپ کی حیثیت کو تسلیم کرتا ہوں, لیکن طاقت کے خلاف جو ہے میں ایک خاموش احتجاج کر سکتا ہوں. تو اب وہ واپس آ گئے, اور امید ہے کہ حالات اندرونی حالات جو ہے افغان طالبان کے درمیان وہ کچھ بہتر ہو جائے, کیونکہ ابھی یہ جو شدت پسند تنظیموں کے حوالے سے جو پاکستان کے ساتھ جو ڈیولپمنٹ ہوگی, بارڈر کے ساتھ جو پاکستان نے فیصلے کیے کہ ریموٹ کنٹرول گارڈ پوسٹ بنائے جا رہے ہیں, تو اس میں وزارت داخلہ کا ایک اہم رول ہے, ایک اہم کردار ہے. تو یہ ایک بڑی زبردست وہ تھی. 2 اہم باتیں جو تھی وہ ایک اسحاق ڈار صاحب کا جو استقبال کیا گیا بڑی نچلی سطح پہ کیا گیا, اور دوسرا ملا عبدالغنی برادر صاحب. ملا عبدالغنی برادر صاحب نے کے ساتھ اسحاق ڈار صاحب کی میٹنگ جو تھی وہ شیڈول تھی, وہ شیڈول میں تھی, لیکن جب وہ ٹائم آیا تو پولائٹلی ویسے آفیشیلی تو یہ کیا کہ برادر صاحب جو ہے عبدالغنی برادر صاحب مصروف ہے, حالانکہ یہ بھی نائب وزیر اعظم ہے, وہ بھی نائب وزیر اعظم ہے, اور یوزولی نائب وزیر اعظم وہ اس طرح اس میں پروٹوکول کا کوئی ایشو نہیں تھا. لیکن عبدالغنی برادر صاحب وہ شخصیت ہے جب وہ پاکستان میں تھے تو وہ 10 سال پاکستان کی قید میں رہے, اور بڑی سختیاں اس نے برداشت کی. ایک تو شاید اس کا وہی غصہ ہو, اور دوسرا وہ ہے کہ ان کو پتہ بھی ہے کہ افغانستان میں, افغان ڈائسپورا میں پاکستان کے خلاف جو ہے ایک غم و غصہ ہے, اور ابھی جو نئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے ریفیوجیز کے نکالنے پہ, افغانوں کو نکالنے پہ, اس پہ مزید جو ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے اینٹی پاکستان فیلنگ میں. تو ایسے موقع پہ برادر صاحب نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور اپنے آپ کو تھوڑا سا وہ اسٹیچر بڑھانے کے لیے, مزید بڑھانے کے لیے, آلریڈی ہیزا وہ ایک بڑے مجاہد کمانڈر رہے ہیں سیاسی لحاظ سے یا طالبان کی رینکس میں, وہ ملا محمد عمر صاحب کے بعد دوسرے اہم شخصیت
تھے، مطلب کہ اس کے ڈپٹی امیر رہے ہیں، تو وہ چھوٹے قد والا بندہ نہیں ہے، بڑے قد والا بندہ ہے، لیکن اس نے اگر یہ کیا ہے تو میرے خیال میں پاکستان کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ ملا برادر صاحب نے کیوں اسحاق ڈار صاحب سے، جو کہ پاکستان کے نائب وزیر اعظم ہے، اس کے ساتھ ملنے سے انکار کیوں کیا۔ یہ بنیادی باتیں ہیں جس پہ پاکستان کو بھی غور کرنا چاہیے، اور یہ بھی ایک ہے کہ اگر اس نے انکار اس لیے کیا کہ وہ افغانوں کی غم و غصے اس کا اظہار ہے یہ، یا جو 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 کنسرن ہے افغانوں کا اسپیشلی ریفیوجیز کو نکالنے میں، یا جو خبریں آ رہی ہیں کہ شاید پاکستان کو زیادتیاں کر رہے ہیں، حالانکہ اسحاق ڈار صاحب جب واپس آئے اس نے واپس ٹیلی فون کیا کہ میں نے وہ ہیلپ لائن جو ہے وزارت داخلہ کو کہا ہے کہ جس افغان ریفیوجیز کو جو بھی زیادتی ہو وہ فوری طور پر اس پہ کال کرے۔ لیکن یہ ایک بہت بڑی خبر ہے کہ ملا برادر صاحب نے اسحاق ڈار صاحب سے ملنے سے انکار کر دیا ہے، اور یہ خبر ابھی تک چھپائی گئی تھی، لیکن جب اس کے آفس سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ مصروفیات کی وجہ سے، لیکن اصل وجوہات کچھ اور ہے۔ اور اس کا اظہار اس میں بھی ہو رہا ہے کہ جو اسحاق ڈار صاحب جب وہ کابل گئے تو توقع یہ تھی، کیونکہ جن ممالک میں گرم جوشی زیادہ ہوتی ہے اور ایک مطلب ایک توقع ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ تعلقات بہتر ہونے چاہیے، تو ان کے استقبال کے لیے عموماً جو ہے سینئر لوگ آتے ہیں، وزیر خارجہ استقبال کرتے ہیں، ڈپٹی پرائم منسٹر استقبال کرتا ہے، کیونکہ اسحاق ڈار صاحب کی دو پوزیشن ہے، ایک تو ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہے اور ایک وزیر خارجہ بھی ہے، لیکن نہ امیر خان متقی صاحب ایئرپورٹ آئے، نہ جو ہے ملا حسن اخوند صاحب ایئرپورٹ آئے، نہ عبدالسلام حنفی صاحب جو کہ ڈپٹی وزیر اعظم وہ بھی ہے، نہ وہ ملا حسن اخوند صاحب تو وزیر اعظم ہے، لیکن عبدالسلام حنفی صاحب جو ہے نہ وہ ایئرپورٹ آئے، اور ملا عبدالغنی برادر صاحب نے تو اس طرح سے ملنے سے انکار کر دیا۔ اسحاق ڈار صاحب کو ایک ڈپٹی وزیر کے ہے وزارت خارجہ میں نعیم وردک صاحب، اس نے اس کو ریسیو کیا، اور وزارت خارجہ کے دیگر آفیشلز جو کہ پروٹوکول ڈپارٹمنٹ میں ہیں ان لوگوں نے ریسیو کیا۔ جنرلی اگر ہم دیکھیں تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، یوزولی اسی طرح ہوتا ہے، جب فورن ڈیلیگیٹس آتے ہیں تو وزیر مہمانداری یا ایک بندے کو مقرر کیا جاتا ہے تاکہ اس کو ایئرپورٹ پہ ریسیو کرے اور اس کا استقبال کرے، یہ جنرلی ہوتا ہے۔ لیکن جن ممالک کے درمیان تعلقات اچھے ہوں، گرم جوشی ہو، اور یوزولی جو لیڈرز ہوتے ہیں ان کے درمیان ذاتی تعلقات بھی ہوتے ہیں، تو ہم نے دیکھا ہے کہ جب امریکہ سے، یو اے ای سے کوئی آتا ہے، سعودی عرب سے کوئی آتا ہے پاکستان، ترکی سے کوئی آتا ہے، یا ایون سنٹرل ایشین اسٹیٹ سے آتا ہے، تو سینئر لیول پہ ان کا استقبال کیا جاتا ہے یا ایکول لیول پہ استقبال کیا جاتا ہے، لیکن ملا اسحاق ڈار صاحب کا نہیں کیا۔ مختلف لوگ کے مختلف آرا ہے، ایک آرا تو وہی ہے جو ملا برادر صاحب کی ہے ان کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ افغان طالبان ایک تاثر یہ دینا چاہ رہے تھے کہ ہم پاکستان کا اتنا کیئر نہیں کرتے ہیں، وی ڈیم کیئر، اگر پاکستان آنا چاہے تو آئے، نہ آنا چاہے نہ آئے، نمبر 1، نمبر 2 ہم پاکستان کے زیر اثر نہیں ہیں، ہم آزاد ہیں، ہم اپنے فیصلوں میں آزاد، ڈیفینیٹلی وہ ہے۔ اور تیسری بات جو یہ ہے کہ افغان ڈائسپورا نے اس بات کو بہت زیادہ لیا اور افغان طالبان کو ان اے وے اپریشیٹ بھی کیا، اور ان کا یہ تھا کہ یہ پاکستان کے لیے ایک امبیرسمنٹ ہے، تو ان پہ افغان جو ہے خوش بھی ہو گئے، اور ان کو تھوڑا سا تسلی بھی ہو گئی کہ ہم جو چاہ رہے تھے کہ یار پاکستان کو اس کی اتنی اہمیت نہ دی جائے، تو طالبان نے اس کے مطابق وہ اہمیت نہیں دی، ادروائز جو ہے یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ جو ہو رہی ہے وہ یہی ہو رہی ہے کہ افغان ریفیوجیز کے حوالے سے کمٹمنٹس ہوئے ہیں، تجارت کے حوالے سے کمٹمنٹس ہوئے ہیں، اوور آل دورہ کامیاب تھا۔ جو ریفیوجیز کے حوالے سے جو افغان گورنمنٹ کا کنسرن تھا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، زبردستی ہو رہی ہے، اس کو ایڈریس کیا گیا، ان کے لیے اسپیشل ہیلپ لائن بنا دیے گئے، ان کو ڈسیمینیٹ کیا گیا ہے، ان کو بالکل لوگوں تک پہنچا دیا گیا میڈیا کے ذریعے، اخباروں کے ذریعے، کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی تکلیف ہو، کسی کو کوئی تکلیف ہو یا کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو ان نمبروں پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تجارت کے حوالے سے فوری طور پر کچھ اشیاء جو افغانستان ایکسپورٹ ہوتے ہیں ان میں 10% اس کی ڈیوٹی میں کمی کر دی گئی ہے، اور مزید آسانیاں پیدا کرنے کے لیے اقدامات لیے جا رہے ہیں۔ بارڈر کے حوالے سے جو افغان گورنمنٹ کا کنسرن تھا کہ ہر وقت جو ہے اس کو بند کیا جاتا ہے، اس کو بند نہیں کرنا چاہیے، اس سے افغان اکانومی کو اور دونوں ملکوں کے درمیان تجارت کو نقصان پہنچتا ہے، تو اوور آل دورہ کامیاب تھا۔ لیکن یہ دو باتیں جو ہے یہ انتہائی اہم ہے کہ ان کا استقبال کس لیول پہ کیا گیا، اور ملا عبدالغنی برادر صاحب نے انکار
انکار کیوں کیا؟ ان باتوں پہ میرے خیال میں پاکستان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ افغانستان کے ساتھ اگر انٹریکشن کرنی ہے، انگیجمنٹ کرنی ہے، تو ایک لیول پہ ان کی ریسپیکٹ کو برقرار رکھ کے اور ان کا جو غم و غصہ ہے اس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے، آئندہ کے لیے اس کو ایڈریس کرنا چاہیے۔